الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، کل ووٹ کے بارے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ ووٹ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں الیکشن کے تعلق سے، اور یہ بھی کہ ان غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں اس غلط فہمی میں۔ نمبر ایک یہ کہ بھائی اگر ماحول، الیکشن، یہ سیاست اور ووٹ، ان کے ساتھ مستقل گندے نام جڑ چکے ہیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، رشوت اور دوسری چیزیں، تو ان میں اگر ہم کسی اچھے آدمی کو دیکھ کر کے ایک آدھ ووٹ دے بھی دیں تو اس سے ایک آدھ ووٹ سے ہمارے کیا فرق پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ۔ اور دوسرا جو نمبر ہے اسی ایک غلط فہمی میں یہ ہے، وہ دوسرا یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے بھائی ہم ویسے بھی صبح سے شام تک ہزار گناہ کرتے رہتے ہیں، اگر ہم نے کسی غلط آدمی کو ووٹ دے ہی دیا تو یہ کون سا بڑا گناہ ہو گیا؟ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ناظرین، بہت دھیان سے سنیں۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہی تھا پہلے حصے میں کہ ووٹ شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ووٹ ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، اور گواہی کے بارے میں قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم گواہیوں کو چھپاؤ نہیں، اور جو اس کو چھپائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اور حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی گواہی کو بتوں کی گندگی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، ووٹ کو نہ دینا یہ بھی حرام ہے، ووٹ کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نوٹا کا بٹن دبانا، یہ بھی غلط ہے۔ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اچھے آدمی کو اپنا ووٹ دیا جائے، کسی غلط آدمی کو اپنا ووٹ نہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ جو کل عرض کر دی گئی تھی کہ ایک غلط فہمی یہ بھی ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھے، دین سے یہ چیز باہر نہیں ہے۔ جیسے ایک ویڈیو میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ محمد سجاد النعمانی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو دین سے باہر نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اگر ہم اسی غفلت اور سستی میں اپنا ووٹ صحیح نہیں ڈالتے ہیں تو پھر ملک کی امن و امان اور اسی طرح دوسری خرابیوں پر ہمیں بیٹھ کر کے چرچا کرنے کا اور کمنٹ کرنے کا اور آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ جب اپنے ووٹ کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو آدمی بھی ہمارے اوپر غلط ہی آئیں گے۔ جب آدمی ہمارے اوپر غلط آئیں گے تو پھر وہ کام بھی غلط ہی کریں گے، رشوت کا بازار گرم ہوگا، فساد ہوگا، خونریزیاں ہوں گی، اور اسی طرح جو چیزیں آپ دوسرے دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ میں، انہیں کسی کو بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب یہ دو شعبے ہیں، ان دونوں کا جواب دے کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ بھائی اگر ہم مستقل ایک آدھ ووٹ ہمارا غلط پہ چلائی گیا تو ہم ایک آدھ ووٹ سے کیا کرتے ہیں، جسے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اکیلا چنا کہاں تک بھاڑ پڑے گا، کہ بھاڑ کا پورا پڑے گا، کہ ہم اکیلے ووٹ کیا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کے یہاں مہمان آنے والے تھے، اس نے کہا بھائی سارے شہر والوں کے اکٹھے کرا کے منادی کرا کے ہمارے یہاں بھی مہمان آنے والے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، ہمیں دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کل ہر آدمی حوض میں ایک ایک لوٹا دودھ کا ڈالے، اور پھر ہم بعد میں اس کی قیمت سے بھی ڈبل پیسے اس کے لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ہر آدمی نے یوں سوچا کہ ایک نے سوچا بھائی وہ فلاں آدمی امام صاحب ہے، وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا، وہ دودھ ڈالے گا، سب دودھ ڈالیں گے، میں ایک لوٹا پانی ڈالوں گا، اس سے کیا بگڑے گا۔ ہر آدمی نے یہ سوچا، وہ مؤذن ہے، وہ کہاں جھوٹ بولے گا، وہ ایک لوٹا دودھ ڈالے گا، سب دودھ ڈالیں گے، میں ایک لوٹا پانی ڈال دیتا ہوں تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ تو ناظرین، نتیجہ یہ ہوا کہ صبح تک پورا ہی حوض وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر ہر آدمی سمجھے گا کہ ایک ایک ووٹ سے کیا نقصان ہونے والا ہے، تو یہ ایک ایک ووٹ سے ہی نقصان ہو رہا ہے جو ہم اور آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات اسی میں جو صبح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور بھی ہزاروں غلط کام کر رہے ہیں، یہ ایک غلط کام ہو گیا تو کون سا نقصان ہو جائے گا۔
تو ناظرین یہاں پہ اس بات میں بھی دو باتیں ہیں، بہت دل کے کانوں سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ یہ وہی پھر ہم وہی شعر کے مصداق ہوں گے جو کل سنایا گیا تھا کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ یہ وہی ہوگا، اگر ہم ووٹ کو 200 میں 500 میں 700 میں 800 میں بیچ دیں گے تو پھر یہ وہی ہوگا۔ تو اس میں ناظرین دو بات یاد رکھے، ایک تو یہ کہ وہ گناہ ہوتے ہیں انسان کے اپنی پرسنل لائف میں، زندگی میں، جن کا نقصان اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا نقصان اجتماعی انداز میں بھگتنا پڑتا ہے، جن کا پرسنل لائف میں نقصان ہوتا ہے ان کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، انسان کبھی بھی اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اس طرح کے جو نقصان ہوتے ہیں ناظرین یہ دور رس ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے پوری قوم کو، پوری آبادی کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور یہ تیر ایک مرتبہ نکلنے کے بعد یہ واپس کمانے میں آتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یوں خیال کرنا کبھی ہم اور بھی غلط کام کر رہے ہیں، اگر یہ کر لے تو کیا ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی نے یوں لکھا ہے کہ گناہ اور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ پرسنل لائف سے متعلق ہے، آدمی دعا کر لے گا اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ دور رس ہے، پوری قوم کو اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے، سزا بھگتنی پڑتی ہے، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے اس میں ہرگز لاپرواہی نہ کرے اور مستقل جو آدمی جس لائق ہے وہ اس لائق کام کرے۔ اگر اس لائق ہے کہ اس میں گھس کر کے مستقل کسی طرح بہتری لانے کی کوشش ہو سکتی ہو تو وہ کام کرے، اور اگر ایسا نہیں عام آدمی ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رشتے کی بنا پر، تعلقات کی بنا پر، اور اسی طرح سے پرانے زمانے سے جڑی ہوئی پارٹی کی بنیاد نہ دیکھ کر کے، بلکہ یہ دیکھے کہ ہمارے یہاں کون بندہ انصاف کرنے والا ہے، اور اگر سارے یہ دکھ رہا کہ بھئی غلط ہے تو ان میں کون سب سے کم غلط ہے اس کو دیکھ کر کے اپنا ووٹ کیے جائے، تاکہ ناظرین یہ گواہی ہے۔ حدیث میں تو یوں کہا گیا کہ کیا میں تمہیں یوں نہ بتا دوں کہ بہترین بندہ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی گواہی کو بغیر پوچھے دے دے، تو مستقل جماعتیں بنا کر کے اور پروگرام سیٹنگ کر کے اپنی عورتوں کو، مستورات کو پردے کے ساتھ لے کے جائے اور لے جا کر کے ووٹ کرائے۔ گلی گلی میں اس طرح کی جماعتیں ہوں کہ کوئی گھر بغیر ووٹ کے نہ رہے اور اپنا ووٹ صحیح جگہ پہنچائے، اس لیے کہ ہم آئندہ 5 سالوں کے لیے اپنی یا تو تباہی کا سامان کر رہے ہیں، اور یہ پھر اپنا مستقل انتظام صحیح چیزوں کی طرف ہم اپنی رہنمائی اپنی نسلوں کی کر رہے ہیں، ورنہ جب نقصان صرف ہمیں نہیں اٹھانا پڑے گا بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اس کا نقصان جھیلنا پڑے گا، جیسا آپ نے پہلے سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال کریں، انشاءاللہ الیکشن میں پیچھے بھی نہ رہیں اور صحیح آدمی کو لے کر کے ووٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔